ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ماہر جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم حلب شہر میں عیسائیوں کا ایک سب سے بڑا قبیلہ ہے جو تقریباً 200 چھوٹے سے قبائل کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا نام اردون ہے۔ مسلسل 7 دنوں کے محاصرے کے باوجود یہ قبیلہ فتح نہیں ہوا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک ان کی آدھی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے صبح پھر وہ بہترین جنگی ماہرین کے ساتھ ہمارا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار میر انیس نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر انیس مسلمانوں کا ایک بہترین اور دانا سپہ سالار ہیں۔ اگر وہ ان کو فتح نہیں کر سکا تو ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی اس قبیلے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، تو علی بن سفیان نے کہا، میں آپ کا گھوڑا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا، نہیں علی، مجھے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسا میرے کانوں نے سنا ہے وہ قبیلہ بہت ہی ظالم اور ماہر جنگجو سے مشتمل ہے، حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اللہ میرا مددگار ہے، تم پریشان نہ ہو اور میرا گھوڑا تیار کرو، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم سلطان معظم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساری رات سفر کرتے ہوئے صبح فجر کے وقت اس قبیلے اردون میں پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے میں ایک عام مسافر کی بحث میں داخل ہو گئے اور اس قبیلے کا جائزہ لینے لگے۔ سلطان حیران تھا کہ اتنے بہادروں اور ماہر سپہ سالاروں کو یہ قبیلہ کیسے شکست دے سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیش آنکھوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ قبیلہ جنگ سے نہیں کبھی فتح ہوگا، بلکہ انہیں علم کے نقطۂ نظر سے فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس قبیلے کا سب سے بڑا پادری، جو کہ اس اتنے بڑے قبیلے کا حاکم بھی تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سلطان اور یہ سپاہی بھی اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیونکہ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا تو کوئی بھی شخص انہیں پہچان نہ سکا۔ وہ پادری کہہ رہا تھا کہ ایک قبیلے کے لوگوں، آپس میں بھائی بہن بن کر رہو، تم ایک دوسرے کی طاقت ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ جب کسی مقصد کا ٹھان لو تو اس کو پورا کر کے چھوڑو۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا تھا کہ یہ قبیلہ اتنا مضبوط کیوں ہے، کیوں اس کو شکست دینا مشکل ہے، کیونکہ ان کے درمیان اتحاد ہے۔ پھر اس پادری نے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیطان نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے خداوند کے فضل سے محفوظ ہیں۔ شیطان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست یار دشمن تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنے تو بڑے حیران ہوئے اور مجمع کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ہجوم چونکہ بہت زیادہ تھا، وہاں پر عورتیں، لڑکیاں وغیرہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں، تو اس پادری نے سمجھا کوئی بیمار حال یا مفلس شخص ہیں اور مدد کی اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کے دکھ کا مداوع بھی کیا جائے گا۔ سلطان نے بآواز بلند کہا، مجھے کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی میں مفلس ہوں، بلکہ میں تو آپ کی بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سارا مجمع ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پادری کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور تمام قبائل والوں کا یہ سردار تھا، اس کا حکم چلتا تھا، وہ جیسے چاہتا تھا تمام رعایا ویسے ہی کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک پادری صاحب کی کسی بات سے کوئی منکر نہیں ہوا۔ نوجوان کون ہے اور یہ منکر کیوں ہے؟ پادری نے سلطان سے پوچھا، اے نوجوان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ ابھی آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ شیطان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ہی بیوی، نہ دوست، نہ دشمن، لیکن پھر بھی اس نے پوری دنیا میں تاریکی چھوڑی ہوئی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے الفاظ سنتے ہی اس پادری کی چھیلے سلطان کو بازو سے پکڑ کر مجمع سے باہر نکالنے لگے۔ اس پادری نے اپنے چیلوں کو منع کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ سلطان نے کہا، شیطان کا باپ بھی ہم میں ہی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی ماں بھی، اس کا دوست بھی اور اس کا دشمن بھی۔ پادری سلطان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ شیطان کا ماں باپ، بھائی بیٹا، بیوی، دوست دشمن ہم میں موجود ہیں۔ نوجوان، شاید تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا، اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجمع بڑا حیران ہوا کہ پادری کیا کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی نے کسی سے نہیں کیا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کی واضح دلیل کون دے گا۔ تھوڑی دیر بعد پادری نے سلطان سے کہا کہ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں اس مجمع میں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوان کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے کہ شاید یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اسی پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتے تھے۔ سلطان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے دلیل سے ثابت کر دیا اور یہ سارا مجمع مان گیا تو مجھے اس بات کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس قبیلے کا پادری کہنے لگا کہ جو تم چاہو گے تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا کہ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، تم بعد میں مکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا، اگر تم میری جان بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گی، کیونکہ تم میری 70 سالہ زندگی کے پہلے شخص ہو جس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور آج تک میرے سامنے کوئی بھی عالم نہیں ٹھہر سکا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اب تم مجھے دلیل دے کر اتنے بڑے ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی اور زنا بدکاری میں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مجمع میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ نہ لے، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہو یا بازار میں جا رہی ہو، ہر ایسی عورت، ایسی نوجوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو، وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ڈٹھائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر وہ چھوٹی بڑی عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ مخواہ بناوٹی غصہ بنا لے، اپنا رویہ تبدیل کر لے، ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے، کیونکہ مہمان خدا کی بھیجی ہوئی خاص رحمت ہے، اور جو عورت اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے تو ہر ایسی بدبخت عورت کو شیطان اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص جو باجماعت نماز میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہو، ہر ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص ان دونوں عملوں میں امام سے پہلے جھکاؤ اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر مرد و عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز کھائے یا پیے، اور اگر یہ انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے لیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پاک ہو جائے اور شیطان کی غلاظت سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاہ و جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے، اور قیامت والے دن بھی شیطان اس کے باپ کے نام سے جانا جائے گا۔
پادری نے پوچھا، کون ایسے بدبخت شخص سے شیطان کا باپ بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا ہر ایسا بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا، جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات، بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچائے، ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے، اور ہر ایسا بدبخت شخص جو حق کی بات، نیکی کی بات، گناہ سے روکنے والا عمل کسی دوسرے انجان شخص کو نہ بتائے، وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجمع اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ پادری نے سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا، اے نوجوان، بے شک میرے لیے ساری باتیں نہیں تھیں، وہ جن باتوں کا علم نہ تھا، تمہاری یہ باتیں ہیرے موتیوں کی طرح قیمتی تھیں، جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے آپ سے آپ کی اور لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا، آپ کوئی عالم نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ آپ میری اور میرے قبیلے والوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ بات بھی میں نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا، مسلمانوں کے سلطان آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں کہیں بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہو، وہاں پر اس کی اصلاح نہ کی جائے۔ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مذہبی اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، آپ جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ شیطان کب اور کس طرح فوت ہوگا۔ آپ کے بیان کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی ہے تو میں یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع یہ جاننا چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کی ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر، بے شک وہ گناہگار ہو، نیکوکار، پرہیزگار ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہی کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکھائے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا کہ شیطان کو نظر یعنی موت کے وقت اس عالم میں تکلیف کیا ہوگی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا کہ پادری کے سپاہی اور تمام لوگ سلطان کا منہ تک رہے تھے۔ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہیں، کیونکہ سلطان بڑی روانی سے اپنے جاہ و جلال میں بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے نہ موت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مقررہ وقت یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جس نے قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفقان رف کا اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پائیں گے، اور پھر اس کی 40 سال کے بعد ایک زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز نہایت حد تک سریلی ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کی کانوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخے اولا کی موت آئے گی۔
اس کی 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے کہ تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی کہ وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت عباس بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالی سے عرش گزار ہوئے کہ اے میرے مالک، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، چونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا وفات کے بعد جنت میں آپ رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کریں گے، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک تھی کہ آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرا غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو۔ جنت کس انداز سے لگی ہوگی، ان سلاسیوں میں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ کوئی دیکھ کر کہے گا کہ اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی، یعنی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان اپنی طرف آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگا اس وقت سے جب خدا نخواستہ ہمارا شمار دوستیوں میں نہ ہوا، اگر اس دن بھی اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سلطان تمام مجمع سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں جاہ و جلال کے ساتھ فرمانے لگے کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجمع اور یہ پادری سب افسردہ ہو چکے تھے۔ پھر پادری نے کہا سلطان معظم، آپ نے میرا اور اس جمع غفیر کا ضمیر جگا دیا ہے، اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں، آپ مجھ سے جو چیز مانگیں گے میں آپ کو حاضر کروں گا۔ سلطان نے کہا مجھے آپ اور اس اتنے بڑے مجمع سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیں، اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ پادری نے اپنے وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اتنے بڑے مجمع کو کلمہ پڑھایا اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا حضور، آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، آپ ہم پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر بھی اس قبیلے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے میر انیس کماندار نے بڑے بڑے قبیلوں کو فتح کیا اور اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جب میں نے اس کی شکست کا سنا تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس قبیلے میں کیا راز ہیں جس کو اتنا بڑا سپہ سالار فتح نہیں کر سکا، اور یہ راز جاننے کے لیے جب تمہارے قبیلے میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے قبیلے میں لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو دیکھا، اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ جب لوگوں کے درمیان اتحاد ہو جائے تو ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جنگ سے نہیں بلکہ اپنی تعلیمی نقطہ نظر سے سیدھے راستے پر لا کھڑا کر دیا۔ آپ ایسا سمجھے کہ میں نے آپ کے قبیلے کو فتح کر لیا۔ یہ سن کر وہ پادری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا متاثر ہوا اور سلطان کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کا اس پادری جو کہ اب وہ مسلمان ہو چکا تھا اسے قبیلے کا سردار بنا دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 قبائل پر مشتمل قبیلے کو اپنے علم سے اور ذہانت سے فتح کر لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور آخر میں کامنٹ باکس میں
ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔